بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور ویلاگ کریں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ حقیقت کے مبنی ہے، اور وہ جب افغانستان میں روسی فوجیں آئیں اور اس کے بعد پھر امریکن آ گئے، تو اس طرح سے وہ کیا واقعہ تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو چلیں، سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل کو پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب افغانستان میں رشین فوجیں آ گئیں اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد میں سوچا کرتا کہ یار افغانی جو لوگ ہیں یہ ہیں تو مسلمان، تو ہمیں ان لوگوں کی فزیکل مدد تو نہیں کر سکتے، تو اللہ سے دعا کریں کہ ہم لوگ کچھ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تاکہ یہ لوگ جو آگ ان پر برس رہی ہے اور جس ذات کے بمبارڈمنٹ رشینز کر رہے ہیں، تو ان کو مسلمانوں کو نجات دلائی جا سکے۔ تو ہم لوگ دعا کیا کرتے۔ میرے ایک دوست تھے، ان کو میں نے ملایا۔ پھر اس کے بعد جب رشین چلے گئے اور دعا کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد امریکن آ گئے، تو ہم نے ان بموں کو دیکھا کہ یار ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کس کس ذات کے بم ہیں۔ پھر وہ نیٹ پر نکال کے دیکھا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑا ہی خطرناک قسم کے بم ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب وہ گرتے ہوں گے اور فائرنگ ہوتی ہوگی تو جنگ میں تو نقصان افغانیوں کا ہونا تھا، کیونکہ ان کی سرزمین تھی۔ تو اس حوالے سے ہم نے دعائیں جاری رکھیں۔ میں نے اپنے قاری صاحب جو بہت نیک تھے اور بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے تھے، قاری صاحب آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہوں، اور بلکہ مسجد میں جب بھی دعا ہو تو اس دعا کو شامل کریں۔ وہ ہم نے سلسلہ جاری کر لیا۔ تو جب یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا تو ایک دن قاری صاحب کا پیغام آیا کہ فاروق صاحب سے کہیں کہ مجھے ملیں۔ میں گھر پہ نہیں تھا، پیغام مل گیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں عشاء کے ٹائم ان کے پاس پہنچا اور وہاں ہم لوگوں نے نماز کے بعد تھوڑی دیر ایک جگہ بیٹھے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں آپ کا کام ہو گیا۔ میں نے کہا قاری صاحب کیسے کام ہو گیا؟ کہتے ہیں جو آپ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ اللہ نے کرم کر دیا۔ میں نے کہا اچھا جی بتائیں مجھے کیسے؟ کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ جب آپ نے ڈیوٹی لگائی تو ہم نے مل جل کر ساروں نے دعائیں شروع کر دیں، اور میں نے بھی کر دی، اور ہم لوگ مل جل کے لگے ہوئے تھے یا اللہ کوئی آسانی پیدا کر کے اس ذات کے آگ برس رہی ہے افغانی بھائیوں پر، تو اللہ میاں کوئی کرم کرے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے کہا کہ کام ہو گیا، تو وہ کیسے؟ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ قاری صاحب کی زبانی ہے، اور سارا کچھ انہوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے اس پر روشنی ڈالی۔ تو آگے ان کی زبانی تو شروع کرتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک میدان ہے بہت بڑا، میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ نارتھ سے لے کے ساؤتھ کی طرف، یعنی جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تک، نارتھ سے لے کے جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تک پیپل کے درخت ہیں جوان، اور ساتھ ساتھ جڑے ہوئے، بہت خوبصورت اگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں وہاں آ کے ختم ہوتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں۔ تو میں مشرق کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک گھوڑ سوار نظر آتا ہے کہ آ رہا ہے اور وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ گھوڑ سوار جو ہے تھوڑا سا نمایاں ہوا، تو وہ پتہ چلا کہ وائٹ قسم کا گھوڑا ہے، اور اس میں کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے تلوار وغیرہ لٹکائی ہوئی ہے، اور سر پر وہ جو ٹوپی جنگوں میں استعمال ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور سارا لباس فوجی قسم کا پہنا ہوا ہے۔ قاری صاحب نے مطلب جب وہ شخص گھوڑ سوار قریب آیا، تھوڑا سا 15-20 گز کے فاصلے پر، تو وہ وہاں پہ آ کے اس نے بریک لگائی، تو کہیں سے آواز آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں خوف کے مارے، میرے پہ اتنا لرزہ طاری ہو گیا کہ میں خوف کے مارے درختوں کے
تنے کے پیچھے چھپ گیا، اور وہ جو گھڑ سوار تھا وہ آ کے 10 فٹ 5 فٹ کے فاصلے پہ میرے سامنے رکے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں اس وقت تو مصروف ہوں، اور تلوار نکال کے مجھے دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں میں اس وقت مصروف ہوں، میں افغانستان میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو میں واپسی پہ آپ سے ملوں گا، اور ایڑی لگائی، اور وہ سرو کے جو درخت تھے پاپولر کے، ان کے ساتھ ساتھ نارتھ کی طرف چلے گئے۔ تو اس کے بعد قاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ دور جاتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا، تو دریا کا کنارہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ وہ جا رہے تھے۔ لو جناب، وہ کیا ہوا کہ جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد اذان ہوئی اور میں اٹھ بیٹھا صبح کی نماز کے لیے۔ تو یہ تھا میرا خواب، جس میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ چکی ہے افغانستان، تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان کو شکست نہیں ہوگی۔ یہ تقریباً 35-40 سال کا واقعہ ہے، اور آج وقت نے ثابت کیا کہ دنیا کی فوجیں، رشیا، امریکہ اور پورا آپ کے سامنے یہ جو شنجن کنٹریز ہیں، یعنی 40 ملک مل کے جو افغانستان میں حملہ آور ہوئے تھے، ان ساروں کو شکست ہوئی، اور اللہ کی مدد جو تھی وہ ہیوی ہوئی، اور انہوں نے اس کو شکست سے فاس دے دی۔ تو یہ ایک ایمان افروز واقعہ تھا جو کہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ سبق ہے۔ ہمیں اسی طرح حقوق العباد کو سوچتے ہوئے، اور پازیٹیو مسلمانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مددگار ثابت ہوگا، اور کس کس طرح سے آپ کو دکھائے گا وہ آپ خود جانتے ہیں اور خود آپ پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ہم فخر سے سر بلند کر کے چل سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔